ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے بارے میں کچھ گفتگو پچھلے نشست میں عرض کی ہے۔ قبلہ حقیقتاً جو پہلے دن سے اللہ نے وضع کیا ہے انسانوں کے لیے وہ یہی کعبہ ہے جو کہ اب تمام مسلمین کا معبد یا رخ معبد یا وجہ معبد ہے، عبادت کی رخ ہے، عبادت کا رخ ہے۔ مکہ میں واقع ہونے والا کعبہ پہلے دن سے یہی تھا، لیکن درمیان میں وقت کے مطابق، زمانے کے مطابق ایک وقت کے لیے کچھ امتوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، اور ان حالات میں جب آخری نبی کے آنے کا وقت ہوا تو کتابدار جتنے بھی تھے وہ بیت المقدس کی طرف عبادت کا رخ کر رہے تھے۔ تو مناسب ایک اس لحاظ سے بھی یہی بنا کہ ابتدا میں وعلیکم السلام نئی کتاب آنی اور نیا دین آنا، اور دین تو وہی تھا لیکن ایک نئے نبی کے انداز میں نئے دین کا آنا، اس کو بھی پہلے ہی اختلافی رخ نہ دیا جائے بلکہ آسمانی دین ہونے کے ناطے اسی طرف عبادت کا رخ رکھا جائے جس طرف پہلے کتابدار اس وقت کر رہے تھے۔ ایک اس لحاظ سے، دوسرا اس لحاظ سے بھی تھا کہ یہ منافقین یا وہ لوگ جو ظاہر میں مان لیتے ہیں اور اندر سے نہیں مان لیتے، ان کی پہچان کرنا بھی مقصد تھا کہ کعبہ کو اگر وعلیکم السلام جہاں شروع ہوا ہے دین کی تبلیغ کا سلسلہ، وہاں اگر کعبہ کو بنا دیا جاتا تو وہ جو مقامی مشرکین تھے ان کے لیے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہ ہوتی کہ وہ دین کو ظاہر میں مان لیتے اور کعبہ کو اپنا، جیسے کہ ان کے دلوں میں پہلے سے بسا ہوا تھا، کعبہ میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے اور اس کی طرف عبادت کرنا ان کے لیے اتنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے بھی ایک فائدہ یہ تھا کہ اس وقت بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا تاکہ جو مشرکین کعبہ کے دل دادہ ہیں اور جو عرب اپنے
عصبیت کے زور پر بھی کعبہ کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے دین کی طرف آنا جو ہے وہ صحیح اخلاص کے ساتھ ہو اور مخلصانہ انداز میں آئیں اور پکا پتہ چل سکے کہ یہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے ابتدا میں ہونے والے مسلمان بھی واقعاً ان سخت حالات میں، جیسے کہ وہ مسلمان ہو رہے تھے، اتنے تشدد اور اتنے عذاب اور اتنے مشکلات جو قریش مکہ کی طرف سے ان کے لیے بنائے گئے تھے، اس کے باوجود تو یہ مخلص لوگ تھے۔ اور اس وجہ سے ایک یہ بھی تھا، جیسے کہ یہ آیت کے آخر میں یہ بات ہے کہ وہ کعبہ کیوں آپ نے اس قبلہ کو کیوں انتخاب کیا، بیت المقدس کو، جبکہ کعبہ جہاں دین شروع ہو رہا ہے، جہاں تبلیغ شروع ہو رہی ہے، جہاں نبی موجود ہیں، کعبہ ان کے آس پاس میں ہے، اسی جگہ رہ رہے ہیں، اور وہ ہزاروں میل دور بیت المقدس کی طرف جو ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک سمجھ سے بالاتر بات بن رہی تھی، لیکن خدا کریم نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آپ اس کو معقول بات سمجھیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے ان خاص اور مخلص انسانوں کا تجزیہ بھی دلیل کے ساتھ کر لیا ہے۔ اب اس آیت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قابل بحث ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں بات کرتے ہیں۔ تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابھی تبدیل ہوا نہیں ہے قبلہ، اگلی آیت یا اس سے اگلی آیت میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آئے گا، لیکن یہاں سے آغاز سیقولوں سے کر رہے ہیں کہ یہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ بحث آنے کا چانس ہے، لیکن خدا کریم نے صفحا کہہ کر ان کو جو اس بارے میں بات کریں گے اور جو اس بارے میں بحث و تکرار اور جواب در جواب اور اس طرح کریں گے، تو ان کے لیے وعلیکم السلام لفظ صفحا کہہ کر روک دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مہر لگنے والی بات ہے کہ جو بھی اس بارے میں کہے گا اور بات کرے گا اور خام خواہ کے ہچے نکالے گا، تو یقیناً وہ اللہ کی نظر میں یا اللہ کی طرف سے ایک احمق اعلان شدہ ہوگا، یعنی سرٹیفائیڈ احمق ہوگا، یعنی ایسا بندہ ہوگا جس کو اللہ نے احمق قرار دیا ہے۔ اب پھر گواہی کی مزید کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بندہ سچ مچ کا احمق ہی بن جائے گا۔ تو اس لیے وعلیکم السلام، اس آیت میں جو کل ترجمہ کر دیا تھا، پھر ترجمہ کر کے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ جناب ختمی مرتبہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو اس کے 1.5 سال بعد، یعنی 18 مہینے بعد، 18 یا 19 مہینے گزرے تھے کہ یہ صورتحال اب تبدیل ہونے کی طرف آ رہی تھی، اور یہاں خدشہ تھا کہ جو اہل کتاب یہاں موجود ہیں انہوں نے ایک شور اور ایک پراپوگنڈے کی کنڈیشن بنا دینی تھی کہ اب ان کو ہو کیا گیا ہے، کل تک ہمارے والے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، وعلیکم السلام، اب ان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہیں گے وہ لوگ، بعد میں کہیں گے، کچھ بات تھوڑے ہی دنوں بعد یا کچھ دنوں کی بات ہے یا کچھ ٹائم کی بات ہے، من الناس، لوگوں میں سے وہ جو احمق ہیں، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ اس قبلہ سے کس نے ان کو پلٹایا ہے، کس وجہ سے یہ لوگ دوسری طرف رخ کیے ہیں جس پر پہلے یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یقیناً پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اب کعبہ کی طرف ان کو کس وجہ سے پلٹایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ اس قسم کی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیا مشرق و مغرب میں کوئی اور بھی مالک ہے یا کوئی اور بھی صاحب ہے کہ جس کا کوئی نام لیا جائے یا جس کا وہ کیا جائے کہ اگر اللہ کسی کو مشرق کی طرف رخ پھیر دے یا کسی کو مغرب کی طرف کہہ دے تو بھی اس کی ملکیت ہے، جیسے وہ چاہے حکم اسی کا ہی چلنا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کسی کا رخ کس طرف کرنے کا حکم دے دے۔ یہاں مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص قسم کی خدا کریم اہمیت والی بات، یعنی
یہ کہنا چاہتے ہیں اس آیت میں جو آیت نمبر 143 ہے کہ وہ جو قبلہ تھا پہلے بیت المقدس وہ اللہ کی طرف سے قبلہ کے طور پر تمام انسانوں کے لیے سلیکٹ کی ہوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ وہ کچھ ادھر رہ کر کعبہ کی طرف ان کی عبادت گاہوں کا رخ ہوتا تھا، وہاں سے عبادت کرتے تھے، لیکن قبلہ کی حیثیت سے سب کے لیے یہ نہیں تھا کہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اصل میں جو مرکز ہے اور جو امت وسط ہے، یعنی امت ایسی جو سب کے لیے نمونہ عمل ہو، وہ امت اسلامی ہے۔ یعنی یہ جو آخری نبی کے آنے کے بعد اور دین کے مکمل ہونے کے بعد جس امت نے بننا ہے، یہ امت ایسی امت ہے کہ جو تمام امتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مثال ہے۔ یہاں بڑا مسئلہ بنا ہے، یہاں لفظ ہے ایک وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب امت وسط کا لفظ آیا ہے، امت وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ والی امت، درمیانہ والی امت۔ اب اس بارے میں مفسرین جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پچھلے 1000 سال سے کہ اس کا معنی کریں کہ کیا بنتا ہے۔ کچھوں نے کہا ہے کہ یہ دین درمیانہ ہے، کچھوں نے کہا ہے کہ یہ امت درمیانہ ہے، یعنی اس دین میں سختی نہیں ہے، نرمی بھی نہیں ہے، دنیا کو بھی چھوڑنے کا نہیں کہا گیا ہے، آخرت کو چھوڑنے کا بھی نہیں کہا گیا ہے، دونوں کو ساتھ ملا کر لے جانے والی بات ہے۔ جو عمل دیے گئے ہیں، عبادات دی گئی ہیں، وہ بھی درمیانہ قسم کی ہیں، نہ بہت سخت ہیں پچھلی امتوں کی طرف، نہ ہی جو ہے وہ بہت نرم ہے کہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ زمین کے بھی بالکل وسط میں واقع ہے، جہاں دین شروع ہوا ہے، یہ جو کعبہ یا مکہ یا حجاز جو ہے، یہ زمین کا بالکل درمیانہ حصہ ہے۔ جب آپ جغرافیائی طور پر زمین پوری کو نظر میں رکھیں تو اس کو آج کل کی زبان میں بھی مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مڈل، یعنی یہ بالکل جو ہے درمیان میں واقع ہونے والا ایسٹ کا ایریا ہے، جو تقریباً جہاں سے بھی دیکھیں، اگر شمال اور جنوب سے دیکھیں تو بھی درمیان میں ہے، مشرق اور مغرب سے بھی دیکھیں تو بھی درمیان میں بالکل یہ حجاز اور سعودی عرب کا ملک واقع ہے، اور جہاں مکہ اور کعبہ واقع ہے۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ امتاً وسطاً سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح اور کئی جو ہے نا وسط قرار دینے کے انہوں نے سلسلے اپنی طرف سے سوچے ہیں۔ میں آپ کو اگر کہیں تو تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امت میں افراط و تفریط نہیں ہے، عقائد و افکار میں درمیانہ روی ہے، مادی اشیاء کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور نہ ہی ترک دنیا اور رہبانیت کی قائل ہے، اور اپنے ادراکات اور نظریات میں میانہ رو ہے، اندھی تقلید کا شیوہ نہیں ہے، اس میں فکری جمود نہیں پایا جائے، یہ عقل کو مقام دیتی ہے اور تجربات کو بھی تسلیم کرتی ہے، باہمی تعلقات اور اجتماعی امور میں بھی میانہ رو ہے، انفرادی اور اجتماعی حقوق کی مخالف نہیں ہے، محل وقوع کے اعتبار سے بھی یہ امت کرۂ ارض کے عین وسط میں واقع ہے اور مغرب اور مشرق دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے، عہد اور زمانے کے اعتبار سے بھی وسط میں ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی، یعنی کچھ ٹائم پہلے دین آئے ہیں، گزر گیا ہے، امتیں گزر گئی ہیں، وہ ٹائم ادھر، اور یہ بالکل درمیان میں ٹائم ہے جو اس نبی خاتم کا اور اس امت اسلامی کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں جو بھی سلسلے آئیں گے دین کے واقع ہونا بالکل درمیان میں ہے زمانے کے لحاظ سے۔ اب اس کے بعد بھی کچھ زمانہ باقی ہے قیامت تک، اور پیچھے بھی جو زمانہ درمیان میں جو ہے وہ یہ دین آیا ہے، اور اس لیے اس کے جو پیروکار ہیں ان کو امت وسط مانا گیا۔ یہ باتیں ساری کہنے کے بعد بعض مفسرین ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ مراد ہو، یہ ایسے یعنی بنانے والی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس طرح ہو، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ خود آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اسی وضاحت کو لے کر جو ہے کچھ مفسرین نے کچھ معنی لیا ہے اور کچھ مفسرین نے دوسرا معنی لیا ہے۔ ہم سب کی باتیں یہاں سامنے نہیں لا سکتے ہیں،
اشارہ کر دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ امت گواہ بنے گی، یعنی یہی جیسے ہم گواہی نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اچھا فلاں نے فلاں کو دیکھا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ امت گواہ بنے گی کہ سچ مچ جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آیا تھا، نبی آئے تھے، کتاب آئی تھی، دین آیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن پھر بھی جنہوں نے عمل نہیں کیا ہے ان کو پھر اللہ جو بھی سزا دے گا یا جو بھی سلسلہ کرے گا۔ تو یہ ایک رخ ہے، ایک تفسیر کے جو مکتب لوگ ہیں انہوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے کہ اس طرح معنی بنتا ہے کہ یہ امت شہید بنے گی، یعنی شہداء میں ہوگی لوگوں پر، تمام پر، امت وسط کا یہ معنی ہے۔ دوسری طرف نے ان کو کہا ہے کہ یہ شہداء کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خاص لوگ ہیں، ساری امت مراد ہی نہیں ہے، خاص لوگ ہیں جو گواہ بننے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس آیت کو لے کر یہ کوشش کی ہے، حالانکہ ان کا کوئی ترتیب بالکل بھی دلائل کی بالکل ایسے قابل توجہ نہیں ہے، اور اتنی کوئی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح بنائیں کہ جیسے کہ یہ اہل بیت کے حوالے سے ہے، کہ یہ جو ہے اہل بیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو بطور گواہ بنائیں گے، اور رسول آپ پر گواہ ہوں گے، اور آپ تمام باقی انسانوں پر گواہ ہوں گے۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی وہی ہے جو انہوں نے پچھلے نے کہی ہے کہ گواہی دیں گے کہ بھائی دین آیا تھا، دین بتایا گیا تھا، دین پورا دیا گیا تھا، دین کے حوالے سے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی گئی تھی، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ انہوں نے اپنے اختیار سے نہیں مانا، اور جنہوں نے مانا ہے اپنے اختیار سے مانا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں عرض کریں گے۔ پہلے تو شہید کے معنی میں دوستوں کو تھوڑی سی بات بتائیں۔ شہید کا معنی قرآن میں کیا ہے؟ شہداء کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا، اور ہم پہلے بھی جہاں شہداء کا لفظ آیا تھا وہاں تھوڑا سا عرض کیا تھا۔ شہید کا لفظ قرآن میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس یا تو آپ خود گواہ، خود آپ دلیل ہوں، یا دلیل آپ رکھتے ہوں تو آپ شہید ہیں، یا تو خود دلیل ہوں، آپ کا وجود ہی خود دلیل ہے کسی واقعے پر، کسی چیز پر، یا یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو کسی کام پر، کسی چیز پر، تو آپ کو شہید بولا جاتا ہے قرآن میں۔ شہید کا معنی وہ نہیں ہے قرآن میں جو ہماری اردو میں شہید، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس کو، یا صرف یہ ایسا گواہ جو بس صرف گواہ ہے، گواہ جو ہے مطلب گواہی دیتا ہے، دلیل اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ شہید شمار نہیں ہوتا ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ آنکھوں سے دیکھنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، کہ شاہد جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے کسی واقعے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی گواہی دیتا ہے، تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ قرآن میں شہید اس کو نہیں کہتے ہیں۔ قرآن میں جیسے کہ سورہ یوسف میں مثال کے ساتھ کچھ عرض کروں، سورہ یوسف میں ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک شاہد نے شہادت دی جو کہ اس خاتون کے اہل و عیال یعنی اس کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ وہ جو خاتون زلیخا، یعنی جب وہ اس خاتون نے پیچھا کیا جناب یوسف کا اور ان کی قمیض کو پکڑا اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو اب دروازے کے باہر جب دروازہ آگے سے انہوں نے پہلے سے بند رکھا ہوا تھا، اور تو باہر جیسے ہی دروازہ پر پہنچے تو ادھر سے وہ جو اس خاتون کا شوہر تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو اس وقت مسئلہ جو ہے فوراً اس خاتون نے اپنے اس جیسے ان کا ایک خواتین کے ہوتا ہے، اس نے فوراً پہلے ہی بول دیا
کہ آپ بتائیں جناب عزیز یا وہ جو وزیر تھے کہ اگر کوئی آپ کے گھر والوں کے ساتھ بے شرمانہ انداز اپنائے یا چاہے کہ ان کو ہراس کرے اور تنگ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، پہلے ہی وہ بول پڑی۔ تو پھر جناب یوسف نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پھنسایا گیا ہوں، یا اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو اب درمیان میں مسئلہ بن گیا کہ سچا کون ہے اور ان میں سے غلط کون ہے۔ تو یہاں قرآن جو ہے وہ وشاہد شاہد، ایک شہید نے گواہی دی، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ یہاں یہ بات نکتہ ہے جو بتانے والا ہوں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا کہ بھائی اس نے چونکہ دیکھا تھا کہ کس نے کس کو پکڑا ہے یا کس نے کس کو جو ہے وہ قمیض کس نے پھاڑی ہے یا کیا ہوا ہے، اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ تو باہر تھا، لیکن اس نے کیا دی ہے؟ دلیل دی ہے۔ شاہدہ شاہدن یعنی اس نے دلیل دی، کیونکہ وہ اتنی کمزور خاتون نہیں تھی کہ وہ ایسی جگہ جو ہے اس قسم کا، اس نے سارے اقدامات پہلے سے دروازے کیا کیے ہوئے تھے؟ بند کیے ہوئے تھے، اور کسی کو یہ نہیں تھی کہ کوئی بندہ اس کو ناظر ہو یا دیکھ سکے، تو دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ قرآن کے مطابق بالکل ایسا ہے کہ وہ شاہد یعنی اس نے گواہی دی، یعنی اس نے دلیل قائم کی۔ شاہد شاہد من اہلہا، اس نے دلیل قائم کی۔ کیا دلیل قائم کی؟ کہا کہ اگر ان کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، جناب یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصوروار ہیں یہ، اور اگر ان کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار ہیں کون؟ وہ خاتون۔ بہت اچھی، بہت پیڑھی پکی واضح دلیل تھی، اس لیے کہ اگر کوئی آپس میں تنازع ہو رہا تھا تو اگر تو سامنے اس طرح ہوتا کہ ان کا بھی رخ ادھر ہوتا تو اگر پکڑنا بھی تھا یا قمیض پھٹنی تھی تو سامنے سے پھٹنی تھی، ہاں، لیکن چونکہ ایسا ہوا تھا کہ وہ دوڑ کے بھاگ رہے تھے اور اس خاتون نے ہاتھ پیچھے سے قمیض پر رکھا تو قمیض پیچھے سے ہی کیا ہوئی؟ پھٹ گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک بہت مستحکم دلیل قائم ہو گئی۔ پس کیا ہو گیا؟ اس کا معنی سمجھانے کے لیے دیکھیں، شہادت کا معنی سمجھیں، یہ بہت کلیدی بات ہے دوستو۔ قرآن میں شہید کا لفظ بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے، بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا، تو اس کو سمجھیں کہ جو دلیل ہو یا جس کے پاس دلیل ہو، پکی دلیل ہو، وہ شہید ہوتا ہے، شاہد ہوتا ہے۔ یا ایک اور آیت آپ کی دوستوں کی خدمت میں کہ وہ جو کفا باللہ شہیدن بینی، کیسے آگے؟ ہاں، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہاں شہید بنایا گیا ہے، خود اللہ نے اپنے آپ کو شہید بنایا ہے کہ وہ شہید ہے، یعنی دلیل ہے، خود دلیل ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے دیکھا ہے، نہیں، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی دلیل رکھتا ہے، وہ بھی میرے لیے ایک دلیل ہے۔ تو شہید کا مطلب اور شاہد کا مطلب قرآن میں یہ ہے کہ وہ دلیل بن سکتے ہیں اس جس چیز پر بھی بننا۔ اور بھی مثالیں ہیں جہاں جہاں بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی زمرے میں شہید کا لفظ وہاں بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں وہ ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قاتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کہ ان کے پاس اب دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پکے مومن تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کیا کر دی ہے؟ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کسی کے مومن ہونے کی کہ کوئی اپنی جان سے بھی اس دین کے حوالے سے اپنی جان سے گزر جائے۔ تو یہ پکی دلیل والا شخص ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شہید۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اور ایک اور مسئلہ بھی درمیان میں یہاں بیان کرتا جاؤں جو کہ بہت مہم ہے، یہ چاند کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے، جو ماہ رمضان کے حوالے سے اور عید کے چاند۔
خصوصاً جو ماہ رمضان کے شروع ہونے کے حوالے سے قرآن کے الفاظ ہیں وَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی آپ میں سے جس کے پاس دلیل قائم ہو جائے کہ چاند نکل آیا ہے، جس کے پاس کیا قائم ہو جائے؟ دلیل قائم ہو جائے کہ چاند نکل آیا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ قرآن کا لفظ شاہد، ایک شاہد کا معنی سمجھنے سے کتنی جگہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک معنی اس کا غلط سمجھ لیا جائے تو سارے کا سارا جدھر جدھر شاہد کا معنی کیا جائے گا ساری جگہ ہی غلط ہوگا۔ جیسے کہ یہاں انہوں نے بھی وہی عام گواہ لیا ہے کہ جو گواہ ہے، اب گواہ کا معنی جب لیتے ہیں تو اللہ کے حوالے سے کیسے پھر بنتا ہے؟ اللہ بھی گواہ ہے اپنے اس پر، یہ کیا تو کہ خود اللہ پر اللہ گواہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، کہ اللہ ہی کافی ہے شہادت کے لیے کہ وہ گواہی دے گا۔ کس کی گواہی دے گا جی؟ کہ اللہ ہے۔ یہ معنی صحیح نہیں بنتا۔ اسی طرح تو شہید کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو دلیل ہو خود یا اس کے پاس مستحکم دلیل ہو اپنی بات کی اور جس پر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہاں اب خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم نے اس طرح یعنی قبلے کا رخ ادھر موڑ کر اور آپ کو علیحدہ قبلہ دے کر، یا جو اصلی قبلہ ہے اس کی طرف آپ کا رخ موڑ کر ہم نے اے مسلمانوں آپ کو امت وسط بنا دیا ہے، یعنی ایک دلیل بنا دیا ہے۔ آپ دلیل ہوں گے دوسروں کے لیے، آپ کے پاس دلیل ہوگی، آپ کے پاس حجت ہوگی، آپ دوسروں کو سمجھائیں گے اور آپ کے دین سے دوسرے سبق لیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے۔ یعنی دین کا جو اوریجنل حصہ ہے یا جو مرکز ہوگا وہ یہی ہوگا۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز جب وسط میں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ محور ہوتی ہے۔ جیسے قطب ہوتا ہے، قطب کیا ہے؟ ایک وسط کی چیز ہے، وہ محور ہے، سارا جو سلسلہ ہے وہ گھومنا ہے کس کے؟ اسی کے آس پاس میں۔ اسی طرح جب بھی کوئی چیز یا کوئی سلسلہ گھومتا ہے تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی خدا کریم فرما رہا ہے کہ آپ امت مرکز ہیں امت کعبہ، اور کعبہ کے آس پاس جو ہے کعبہ یعنی اسلام والوں کا مرکز ہے، اور آج بھی مرکز ہے۔ خدا کریم نے قرار دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، جالنا کے بارے میں بھی معنی کر چکے ہیں۔ جالنا اکثر جگہ پہ قرآن میں تکوینی لحاظ سے واقع ہوا ہے، اور اب بھی تمام مسلمان ہر حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کعبہ کے مرکز ہونے کے حوالے سے کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کعبہ کے اور مکہ کے مرکز ہونے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہے۔ تمام اپنا رخ اپنی تمام عبادات کا مکہ کی طرف اور کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں، اور وہاں سے ہی دین کے آغاز ہونے کے لیے قائل ہیں، اور دین کا مرکز وہاں ہی ہونے کے، اور حتیٰ وہ جو کہ کچھ دوسرے نظریات بھی رکھتے ہیں لیکن سب قائل ہیں کہ آخر میں بھی جناب مہدی، جن کے بارے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ انہوں نے آنا ہے، جناب عیسیٰ نے بھی آنا ہے، اہل کتاب بھی اس بات کے قائل ہیں اور اہل یہود بھی اور دوسرے تمام، تو ان کا جو ظہور ہونا ہے یا انہوں نے جو سامنے آنا ہے یا جہاں سے انہوں نے اپنی اس حرکت اور اس اپنے انقلاب کا یا اس اپنی بعثت کا اور اپنے سلسلے کا آغاز کرنا ہے، وہ کدھر ہونا ہے دوستو؟ وہ بھی مکہ ہی ہونا ہے، اور کعبہ سے ہی انہوں نے اس اعلان کا اور اس تبلیغ کے سلسلے کا یا اپنی اس جو آخری حکومت ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ پس امت وسط کا معنی
انشاءاللہ تھوڑا بہت ذہن میں آ جائے گا۔ یہ ہے بہت ترتیب کے ساتھ ایک سیٹ کر کے بیان کرنے والا موضوع ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے سارے پہلو سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن اس کی ترتیب آپ خود انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں سیٹ کر لیں، اور آپ اپنے لیے بعض اوقات کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسا بات جو ہے وہ اپنی تحریر میں لے آیا کریں، جو بات سنتے ہیں اس کو تحریری شکل دے دیا کریں، تو یہ کیا چیز آپ کی بن جائے گی، اور بعد میں آپ جب کئی دفعہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کسی میگزین اور کسی اچھے دینی یا جو دوسرے معاشرتی میگزین ہیں ان میں اپنی تحریروں کو بھی چھپوا سکتے ہیں، اور بہت کام کی باتیں بھی بن سکتی ہیں۔ تو امت وسط کیا ہے؟ امت وسط یعنی امت مرکز، یعنی ایسی امت جس کے پاس مرکز ہے کل الہی دین کا، چاہے پچھلے جو گزر گئے ہیں یا اب والے یا جو بعد میں آئیں گے، سب کے لیے جو مین اور مرکزی جگہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے اور مکہ میں واقع حرم الہی ہے۔ وَكَذَلِكَ یعنی اس طرح، یعنی یہ جو ہم کام کرنے والے ہیں، کذالکہ کا مطلب ہے کہ اس طرح کیا کرنے والے ہیں، یعنی قبلہ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کر ہم کعبہ کی طرف لے آنے والے ہیں، تو اس طرح ہم قرار دینے لگے ہیں جعلناکم امتاً وسطا، آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی ہے مسلمانوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، اس لیے کہ یہی آخری نبی کا مرکز ہے اور دین کی تکمیل کا مرکز ہے، اور جہاں دین نے مکمل ہونا ہے اور مکمل ہو رہا ہے، اور وہاں اس کو ہی مرکزیت تمام لوگوں کے لیے قرار دی جائے۔ کیوں بھائی؟ امت وسط کا معنی بھی کر رہے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگ کیا بن سکیں؟ دلیل بن سکیں لوگوں کے لیے، یعنی عام لوگ جب دیکھیں تو وہ مسلمان اگر جو طریقہ انتخاب کریں گے، جو راستہ انتخاب کریں گے، جو دین انتخاب کریں گے، اسی دین کو ہی تمام مسلمان اپنے لیے کیا بنائیں گے؟ اپنے لیے اسوہ بنائیں گے اور اپنے لیے ماڈل بنائیں گے، اور اسی مرکز کی طرف ہی ابھی بھی اسی طرح ہی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ کعبہ سے ہونے والا سلسلے کو کیا قرار دیتے ہیں؟ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسی کو ہی اپنا مرکز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چند کے اختلافات بہت ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کعبہ میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس اصل دین کے ترجمان واقع ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مختلف بات ہے، لیکن اللہ نے جو ہے کعبہ کو مرکزیت دی ہے، اور مسلمانوں کو سب کا رخ اور دل جو ہے وہ یقیناً سب کے سب کعبہ کی طرف ہی ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور خود آپ نے کہاں سے لینا ہے دلیل؟ آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو موجودہ مسلمان تھے اس وقت، ان کے لیے کیا دلیل تھی؟ ان کے لیے دلیل خود رسول خدا تھے، خود رسول خدا کا ہونا، خود ان کے باتیں اور ان کی تبلیغ، ان کا جو ہے دین کو پیش کرنا، ان کی کتاب، یہ دلیل تھی ان کے لیے جو ادھر پہلے موجود تھے۔ اور پھر جب رسول خدا نے دنیا سے چلے جانا تھا تو کیا ہونا تھا؟ جو انہوں نے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر وہاں چھوڑنا تھا، انہوں نے دلیل بننا تھا باقی تمام انسانوں کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے جو بعد میں مسلمان ہونے، چاہے وہ جو اس وقت ہو رہے تھے یا اس کے بعد، یعنی چاہے افراد کے لحاظ سے جو پھیلاؤ آ رہا تھا یا زمانے کے لحاظ سے جو پھیلاؤ آج تک جاری ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس طرح کعبہ کو قبلہ بنا کر ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمام انسانوں پر آپ دلیل بنے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ختمی مرتبہ رسول گرامی آپ پر جو ہے وہ کیا ہوں؟ آپ کے لیے دلیل ہوں اور آپ پر شاہد ہوں۔ شاہد کا وہ معنی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب یہاں سوال وہ پیدا ہوتا ہے جو اعتراض بھی بن سکتا تھا ان کی طرف، وہ یہ تھا کہ وہ جو پہلے پھر کیوں قرار دیا تھا، بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنایا تھا؟ تو اس کا جواب ان الفاظ میں فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے اس قبلہ کو جو بیت المقدس تھا بطور قبلہ کیوں قرار دیا؟
اس لیے کہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی سچ مچ مانتا ہے اور رسول کے ساتھ چلتا ہے اور اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو رسول کی اتباع نہیں کرتا۔ یہاں ایک لفظ ہے یعلمو، بہت مہم لفظ ہے، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے، یہ آدھی جو عبارت ہے، جو آدھی آیت ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے اس میں عرض کریں گے۔ اور یعلمو کا معنی بھی کہ اللہ کے حوالے سے یعلمو کو کیا مطلب ہے؟ آیا اللہ پہلے سے نہیں جانتا ہے کہ کون مسلمان ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے، کون رسول کی اتباع کریں گے اور کون نہیں کریں گے؟ کہ اللہ جو ہے وہ جانچنے کا ایک انداز اپناتا ہے کہ اس سے پتہ چلائے کہ کون جو ہے رسول کی مانے گا اور کون رسول کی نہیں مانے گا۔ یہ یعلمو کو بھی انشاءاللہ کل سمجھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔